اہل سنت کے ساتھ شیعہ کے بہت سارے اختلافات ہیں ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو معرفتی اختلافات بہت سارے ہیں. معرفتی یعنی اس کی وجہ یہ ہے، دقت کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کا جو تعلیمی پورا سلسلہ ہے، جو تعلیمات کا سلسلہ ہے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، معصومین تک، ٹھیک ہے. اور اہل سنت کا جو ہے وہ اصحاب تک، اصحابی کا نجوم، یعنی ان کے منابع میں وہ ہیں. شیعہ کے منابع جو ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور اصحاب کی بھی وہ چیزیں، اصحاب گرامی کی وہ چیزیں قابل قبول ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو. یعنی اصحاب سے بھی آپ نے لینا ہے پیغام، دین کی بات ان سے بھی لینی ہے، ایسا نہیں کہ ان سے نہیں لینی، ان سے بھی لینی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک تائید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہو، کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ بات ٹکرا نہ رہے. یہ بنیاد ہے تشیع کی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب منابع الگ ہیں تو معرفتی اختلاف واضح ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سپیچ کی اور مناسبت تھی ایام شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ دیکھیں مصائب پڑھے جاتے تھے، آج تک رہبر معظم حافظ اللہ کے سامنے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور ایام فاطمیہ بھرپور طریقے سے منائے جاتے ہیں. مطلب اتحاد کی خاطر یہ نہیں کہ آپ بی بی کے مصائب پڑھنا چھوڑ دیں، سیدہ سلام اللہ علیہ پر جو مصائب آئے وہ پڑھنا چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ جو تاریخ موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ ایک روایت بیان کی، اور وہ روایت شیعہ کی معتبر کتب کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر گرامی کی وفات کے بعد جبرائیل امین سیدہ کے پاس آتے تھے ہر روز، جتنے دن سیدہ زندہ رہی، گفتگو کرتے تھے، اور وہ گفتگو جو تھی وہ امیر المومنین لکھتے تھے، ٹھیک ہے. یہ روایت جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تو وہ بات باہر نکل گئی، ٹھیک ہے. جیسا ہوتا ہے پروپیگنڈا شروع ہوا، اہل سنت کے حلقوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی قائل ہیں کہ شخصیات کو پاس جبرائیل آتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اہل سنت کا جو نظریہ وہ یہ کہ انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. اور یہ روایت تو واضح اس سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصمت کا نظریہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی معصوم نہیں ہے انبیاء کے علاوہ، ان کے نزدیک انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. لیکن شیعہ کا نقطہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، بالنص جو شیعہ کہتے ہیں وہ معصوم ہیں. اور آیات قرآن کریم میں تو واضح جو 5 تن پاک کی عصمت تو بیان ہوئی ہے، آیت تطہیر وغیرہ، اس کے اوپر تو اہل سنت بھی تبصرہ کرتے ہیں. تو اب اہل سنت کے اندر تبصرہ شروع ہوا کہ جی یہ تو شیعہ تو جو ہیں یہ تو جبرائیل امین کے بعد میں بھی آنے کے قائل ہیں، یعنی حضرت زہرا پہ بھی آتے تھے جبرائیل امین. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کفر کے فتوے لگانا شروع کیے. اچھا، یہ خبر ترکی میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہونا شروع ہوا، ایران کے بھی مختلف شہر جہاں پہ اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ڈسکس ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے. خود آیت اللہ استادی حجت الاسلام والمسلمین اگر رضا استادی جو امام جمعہ ہیں قم کے، اب شاید ہیں یا نہیں ہیں، کافی عرصہ رہے ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں، کیونکہ ان کی کافی ساری کتابیں میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کی تقریباً 20-25 کتابیں، کافی محقق ہیں، وہ علمی شخصیت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا زائدان اور آیت اللہ جعفر سبحانی کو بھیجا کسی اور شہر میں، اب میرے دقیق میرے ذہن میں نہیں یاد، لیکن کسی شہر میں بھیجا جہاں پہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. فرمایا کہ ہم دونوں گئے. آیت اللہ جعفر سبحانی شیعہ کے بڑے متکلم ہیں، عقائد کے اسپیشلسٹ ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اصولی بھی ہیں اور متکلم بھی ہیں، اور شیعہ کے دفاع میں بہت کچھ لکھتے ہیں، بہت بڑے مدافع تشیع ہیں. سعودی عرب میں ان کے نام سے باقاعدہ کتابیں بنائی گئی اور لکھی گئی، کیونکہ وہ وہابیت کے خلاف انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے، جس طرح سید کمال حیدری نے بہت سارے تبصرے کیے، اس طریقے سے انہوں نے. یہ دونوں بزرگوار گئے اور آغا استادی کہتے ہیں ہم نے ان کو جا کے سمجھایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہاں پہ جو شریعت ہے وہ تمام ہوگی. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اب شریعت نہیں آئے گی.
دین کے قانون کمپلیٹ ہو گئے، کلی طور پہ جتنے قانون تھے وہ سب آ گئے، پورا سسٹم آ گیا. تشریح اور تفسیر جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ہے. اور وہ جو جبرائیل امین آتے تھے وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے پاس جو آئے فرشتہ جو بھی ہے جبرائیل امین آیا یا جو بھی فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، پیغام لے کے. تو حضرت مریم کوئی نبی ہیں یا رسول ہیں؟ ان کی بھی طہارت کی گواہی جو ہے وہ قرآن نے دی ہے، پاکیزگی کی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پاکیزگی کی گواہی بھی قرآن کی آیات بھی دے رہی ہیں اور روایات رسول اللہ بھی دے رہی ہیں. اور بعض روایات رسول اللہ میں تو یہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت مریم سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اور بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی. اور پھر ایک موضوع ہے کہ خود اہل سنت کے ہاں بھی اس قسم کے نظریے موجود ہیں بعض شخصیات کے بارے میں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا تھا. تو وہ انہوں نے ساری بات ڈسکس کی. یہ جو بی بی کو کہا جاتا ہے محدثہ، ٹھیک ہے، یہ اسی عنوان سے کہا جاتا ہے جن سے فرشتہ گفتگو کرے. یہ جب توضیح دی تو اہل سنت نے کہا اس میں تو ہم مطمئن ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہی یہ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوگی. اس کے بعد اب کوئی ایسی وحی نہیں آئے گی جس میں یعنی وہ وحی کا سسٹم کے جس میں شریعت آئے وہ وہاں پہ ختم ہو گیا. خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اسی کا جو بیان کیا ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ جو اے رسول خدا، رسول اللہ کو خطاب کر کے فرمایا جب دنیا سے چلے گئے رسول اللہ، فرمایا اے رسول خدا آپ کے جاننے سے وہ سلسلہ منقطع ہوا ہے جو کسی کے جاننے سے نہیں ہوتا. تو یہ متفقون علیہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے کہ وہی تشریح ختم ہوگی. لیکن یہ کہ خود فرشتوں سے گفتگو کرنا بعد میں کسی شخصیت کا، آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ نے جو مخلوقات چنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو برجستہ مخلوقات ہیں ان کے ساتھ انسان کا ایک رابطہ ہو جائے. یہ ممکن ہے. اس کے اوپر دلائل شیعہ کے پاس بہت سارے موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ اب معرفتی اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اب کفر کا فتویٰ فوراً لگانا شروع کر دیا. لیکن جب بات واضح ہوئی تو اسی طریقے سے عصمت کا موضوع ہے. عصمت کا موضوع آپ دیکھیں بالکل اسی طریقے سے وہ بالکل وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا ہو جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو وہ حتی خلافت کا بھی جو نظام ہے اور اصحاب کے متعلق بھی وہ ان کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصحاب یعنی اصحاب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے وہ بھی قائل نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا ان کی خطا جو ہوتی ہے وہ اس کی وہ تعویل کرتے ہیں، مختلف قسم کی بحثیں اس میں ہیں ان کی. لیکن یہ کہ وہ معصوم ہونے کے قائل اصحاب کے نہیں ہیں، جس طرح شیعہ قائل نہیں ہیں وہ بھی قائل نہیں. حتی خلفاء، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، کسی بھی خلیفہ کے متعلق انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معصوم تھے. یعنی اہل سنت اس چیز کے اوپر متفق ہیں ان کے علماء جو جید علماء ہیں. خوب آپ دیکھیں کہ شیعہ کے آج بھی ایک بڑی تعداد میں علماء ایسے موجود ہیں کہ جو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام افضل ترین شخصیت ہے تمام انبیاء سے. یعنی رسول اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا. یہ خصوصاً اس زمانے میں جتنے شیعہ علماء ہیں جن کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں متاخرین، یعنی 5ویں صدی کے بعد تقریباً جتنے شیعہ علماء ہیں، چاہے محدثین کی صورت میں ہوں، چاہے جو ہے وہ عرفاء ہوں، چاہے فلاسفہ ہوں، تقریباً اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں. اور حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات سے یہ ثابت کیا ہے. روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے یہ موضوع، اور عقلی ادلہ سے بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے. مطلب شیعہ کے پاس اس کے اوپر ہے. لیکن اب یہی بات اہل سنت کے عرف میں کی جائے وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے.